تو آپ کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر مردے کو ٹھوکر مار کر کے زندہ کر دیا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد اگر لوہے کو ہاتھ لگا دیتے تو لوہا موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا۔ اس قسم کے ہر نبی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی، لیکن جو کمال جو خوبی اللہ نے آپ کے نبی کو عطا فرمایا وہ کمال وہ خوبی کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرات مختصراً یوں کہیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے جتنے کمال عطا فرمائے ان تمام کمالات کا جامع بنا کر اللہ نے آپ کے نبی کو پیدا فرمایا، ان تمام خوبیوں کا جامع بنا کر اللہ نے آپ کے نبی کو پیدا فرمایا۔ اور نصیبے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اگر چاہتا تو دیگر نبیوں کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت آدم کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا تو کسی اور نبی کی امت میں نہیں بلکہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کو اللہ نے دیگر تمام نبیوں پر فضیلت بخشی، دیگر تمام نبیوں پر فوقیت بخشی، دیگر تمام نبیوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس قدر افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ امام احمد رضا خان بریلی کی دھرتی سے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات آج ہم اپنے اسی نبی کی یاد میں انہی کی ولادت کے پربہار موقع پر، ان کی پیدائش کے پربہار موقع پر یعنی ربیع الاول شریف کی آپ کے مہینے میں جس کی 12 تاریخ کو وہ میرے محبوب پیغمبر وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اس کائنات عالم میں تشریف لائے اور تشریف لے کر کے آئے، اور ہم مسلمانان تمام مسلمان خوش عقیدہ جو بھی مسلمان ہیں وہ چاہے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی گاؤں میں رہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی شہر میں رہتا ہو، وہ چاہے کسی بھی محلے میں رہتے ہو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا عقیدہ عطا فرمایا کہ ہم اپنے نبی کے آمد پر جب جب مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے دنیا کے چپے چپے میں مسلمان اپنے نبی کی آمد کا چرچا کر رہا ہوتا ہے، اپنے نبی کی ولادت کا ذکر جمیل کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ عزیزان گرامی یہ جو ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں یہ میلاد کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں میلاد، مولود یا ولادت یہ سب جو ہے ان سب جملوں کا ان سب لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے، ان تمام لفظوں کا مفہوم ایک ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا، کسی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اس کی خبر دوسروں کو دینا اور ان کی حالات زندگی پر ان کی حالات زندگی کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ عزیزان گرامی اب آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر نبیوں کی پیدائش اور ان کی حالات زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم میں کیا اور کہا وہ سلام علی یوم ولدت، کہ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری پیدائش ہوئی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں وہ سلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو اس دن پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، میری سلامتی میرا سلام مجھ ہی پر ہو۔ اسی طرح سے اللہ
اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کے حالات زندگی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہیں حضرت یعقوب کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کی حالات زندگی کا بیان ہے۔ کہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کی حالات زندگی کو بتایا گیا ہے۔ کہیں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ کی حالات زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ نے جب اپنے محبوب پیغمبر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی حالات زندگی کو بیان کیا تو پورے قرآن میں آپ پڑھے جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا، مختلف طریقے سے ذکر کیا، ان کے حالات، ان کے کمالات اور ان کے خوبیوں کو بیان فرمایا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کہیں اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کہیں اللہ اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے تو یوں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کہیں اللہ اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، ان کی حالات زندگی کو بیان کرتا ہے تو رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ کہیں اللہ اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے اور ان کے حالات کو بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ایسا ہی کہیں پر اللہ کبھی یہ بھی